میرے یارو دوستو، ایک بات پہ غور فکر آپ سب کریے. ہم بھی اس بات پہ غور فکر کرتے ہیں کہ دنیا میں اور ہمارے دیش میں یا پھر ہمارے راجیوں میں جو سارے مصیبتیں ٹوٹ کے آئی ہے، کئی قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں اور مار کاٹ اور کیا کیا ہو رہا ہے آج کے دور میں 2026 میں آ کے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جب کبھی ہم غور فکر اس بات پہ کرتے نہیں ہیں. کرنی چاہیے. ہم جو ہے اس باتوں کو لے کر جو ہے چلاتے رہتے ہیں، اور غلط طریقے سے ہم اس کو لیتے ہیں اور غلط راستے پہ چل کے اس کو جو ہے اس کا حل کرنا چاہتے ہیں. مطلب اس مشکل سے ہم بچنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سب مشکل آئے کیوں ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سارے مشکل، یہ سارے فتنہ فساد، یہ سارے زلزلہ اور یہ سارے اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے. ہماری مسلمان سماج کے زیادہ تر انسان جو ہے اس 10-12 سال سے ہمارے دیش میں، ہمارے بھارت دیش میں بہت سارے مصیبتیں ٹوٹ کے آئی ہے. کئی طریقے سے اللہ کی عذاب آئی ہے. کئی طرح سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے اور جلایا جا رہا ہے اور پریشان کیا جا رہا ہے. اور ان 10-12 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان سماج میں بالکل بدلاؤ نہیں ہے. کوئی اللہ سے جوڑ ہی نہیں رہا ہے. جی، جب کوئی مصیبت آتا ہے، پریشانی آتا ہے، عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہماری غلط کام کی وجہ سے، غلط کرتوت کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے آتے ہیں. اور اس حال میں، اس پرستھتی میں ہمارا عمل کو درست کرنا چاہیے، بدلنا چاہیے. ہمیں اپنا گریبان جھانک کے دیکھنا چاہیے. ہمارا غلط کام کو چھوڑنا چاہیے. ہمیں اللہ سے لو لگانا ہے، اللہ سے دل لگانا ہے، اللہ کی عبادت میں آنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہم پہ ناراض ہو گیا ہے. اسی لیے اللہ جو ہے اتنی ساری پریشانیاں، عذاب بھیج رہے ہیں. تو اس 10-12 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں بالکل بھی مسلمان سماج اپنے محلہ کی مسجد یا پھر ہمارا دیش کا مسجد میں دیکھو، وہی بدعتی، وہی بے دینی، وہی سارے گنے چنے ہوئے ان لوگ. جی، لیکن ہم پیسہ کہاں کہاں بہا دے رہے ہیں. کسی کو بھی دے رہا ہے، کوئی بھی آ کے پارٹی کی راجنیتی کی باتیں کر کے چلے جا رہی ہے، یا پھر کوئی بھی آ کے اپنا باپ دادا کا کہانی کے ساتھ سنا کے پیر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہے. جی، اس کو ہم اپنا پیسہ، کمائی ہوئی پیسے بھر کے دے رہے ہیں. 50,000، 40,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ ہم ان کو دے رہے ہیں. لیکن ہم اپنے عمل کو بالکل بھی درست نہیں کر رہے. ہم بالکل اپنے غلط کام کے لیے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنا اللہ سے جو ہے استغفار نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے ہم آتمسمرپن نہیں کر رہے ہیں. اپنے گناہوں کو سویکار نہیں کر رہے ہیں. اپنی گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم جو ہے دوسروں کے پیچھے پڑے ہیں. دوسروں کی غلطیوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کی وجہ سے یہ سب، اس کی وجہ سے یہ سب. لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچے کہ ہمارے غلط عمل کے وجہ سے، گندی کام کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری گندی سوچ کی وجہ سے یہ سب ہو رہے ہیں. ہم مسلمان کی وجہ سے، ہمارے مسلمان سماج کتنا اللہ سے دور ہے، کتنا اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے. ہم یہ کبھی سوچ فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف دوسروں کی عیب، دوسروں کی غلطی کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو اسی لیے میرے دوست، یہ سب جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہے، ہم مسلمانوں کی بد عمل کی وجہ سے، بد اخلاق کی وجہ سے، بد سوچ کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کیا ہے. اسی لیے اپنے گناہوں پر استغفار کرو، توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگ کر دین اسلام کی راہ پہ آ جاؤ، تاکہ اللہ ہماری مدد کرے. اللہ کی مدد کے بنا ہم ان ظالموں سے نہیں بچ سکتے. ان عذابوں سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی عذاب ہے ہمارے دیش واسیوں پر، ہم مسلمانوں پر، دنیا بھر میں، دیش بھر میں.
ہر جگہ. تو ہمیں اپنا عمل کو درست کرنا ہے، اپنا خیالات کو صحیح کرنا ہے، غلط کام چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے میرے دوست دوسرے کی عیب کی طلبگار نہ بنو، اپنی عیب کو طلب کرو اور اپنی عیب کو سدھارو. ٹھیک ہے. سمجھدار بنو میرے دوست. اللہ کی مدد کے بنا ہم اس مصیبت سے ہم نہیں بچ سکتے. اسی لیے اپنی غلطیاں کو ڈھونڈو، اپنی غلطیاں کو نکالو، اپنی غلطیاں کو چھوڑ دو، اللہ کی راہ پہ آ جاؤ، نیک عمل کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کو راضی کر لو. پھر دیکھو اللہ کی مدد ہم مسلمانوں کے پکش میں ہوگا، ہماری انسانیت کے پکش میں ہوگا، ہمارے سماج کے لیے اللہ کی رحمتیں برسے گا، اللہ کی نئی خیر فیصلہ اللہ فرمائیں گے، اللہ جو ہے عذاب ہٹا لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے گھر میں آؤ، استغفار کرو اور دین اسلام پر چلنے والا بنو. ساری گندا سوچ گندا خیال چھوڑ دو میرے یارو، اللہ کے واسطے چھوڑ دو. ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنا کیا کا حساب و کتاب اللہ لیں گے، ہر کیے کا جواب دینا ہے اللہ کو. ٹھیک ہے. اس خیال میں کم سے کم اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اپنی منمانی چھوڑ دو، سارے شیطانی چھوڑ دو. اللہ حافظ دوستو. السلام علیکم.